بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ وراثت میں خواتین کا حق۔ ہمارے یہاں خواتین کے معاملے میں عموماً یہ مان لیا گیا ہے اور بہت سے جذباتی ہتھ کنڈے اور دباؤ استعمال کر کے خواتین کو اس پر قائل کر لیا گیا ہے کہ وہ باپ یا ماں کے مرنے کے بعد وراثت میں اپنے حصے کا مطالبہ نہ کریں۔ کوئی بہن اگر حصہ مانگ لے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ وہ بھائیوں سے حصہ مانگتی ہے۔ دیندار لوگ ہیں تو انہوں نے بھی اس کے جواز کے لیے یہ راستہ نکالا ہوا ہے کہ بہنوں سے معاف کروا لیتے ہیں۔ بہت سے دیندار ہیں جو ایسا کروا لیتے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بہنوں کا حق تلفی نہیں کی۔ بھائی اگر بہن کو یہ منظر نظر آ رہا ہو کہ آج میں 1,00,000 1,50,000 روپے لے لوں گی اور اس کے بعد باقی ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا اور اگر رہے گا بھی تو بس برائے نام رہے گا، تو اس نے معاف کرنا ہی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر فرمایا کرتے تھے کہ ایسی زبانی کلامی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے بہن 10 دفعہ منہ سے کہہ دے یا لکھ کر دے دے کہ میں نے اپنا حق معاف کیا، کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں طبیب خاطر سے معاف نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ معافی وہ معتبر ہے کہ آپ بہن کو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ الگ کر کے اس کے سپرد کر دیں، وہ بالفعل اس کے مالک بن جائے، اس کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کسی دباؤ کے بغیر اور کسی تن و تشیع یا قطع تعلق کے خوف کے بغیر یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے بھائی کو دیتی ہوں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں کسی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی خوف یا قطع تعلق کا کوئی اندیشہ شامل ہوگا تو اس معافی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، بلکہ بعض اکبر صاحب و تابعین کے ایسے فیصلے موجود ہیں کہ اگر عورت شادی ہونے اور بچے کو جنم دینے سے پہلے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے تو وہ اسے قانون نافذ ہی نہیں کرنے دیتا۔ چنانچہ جلیل القدر تابعی عامر شبی کہتے ہیں کہ قریش کی ایک لڑکی سے اس کے بھائی نے کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اپنی وہ میراث جو تمہیں والد کی طرف سے ملی ہے وہ تحفہ کر دو۔ لڑکی نے اس کی بات مان لی، لیکن پھر شادی ہو جانے کے بعد اس نے اپنی میراث دوبارہ مانگی تو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسے واپس دلوا دی اور قاضی شریک کو تائید کی کہ جب تک عورت اپنے شوہر کے گھر میں جا کر 1 سال نہ گزار لے یا ایک بچے کو جنم نہ دے دے، اس وقت تک اس کی طرف سے ہبہ کے فیصلے کو نافذ نہ مانا جائے۔ اس فیصلے کے پیچھے بھی یہی حکمت دکھائی دیتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی اپنے مال کے متعلق بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اور مال کی اہمیت کا احساس اسے دراصل شوہر اور بچوں والی زندگی سے واسطہ پیش آنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وراثت میں اپنا حق معاف کرنے کے لیے کرنے یا نہ کرنے کے ضمن میں اس کا فیصلہ بھی وہی معتبر ہوگا جو وہ اس صورتحال سے سابقہ پیش آنے کے بعد کرے گی۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ۔